بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شی ایک مدت پہلے مر کھپ گئی۔ اس کے آدمیوں نے شی کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا۔ آئی مین مارے گئے یا گوشہ نشین ہو گئے اور اب اچانک تم نمودار ہوئے ہو۔ شاید تم کو معلوم ہو کہ شی اس علاقے میں برسوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ شی کی بربادی میں ڈینی اور ویرا کا بہت ہاتھ تھا۔ اصل مجرم ڈینی ہے۔ آئی مین کی آواز نفرت آمیز ہو گئی۔ اسی نے ویرا کو برگلا کر اسے اپنے باپ سے غداری پر مجبور کیا تھا، مگر شی ختم ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ کسی کی زندگی یا موت سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ وہ یہاں سے ناسازگار ماحول کی وجہ سے سمیٹی گئی تھی۔ اب میں آیا ہوں تو تم دیکھو گے کہ یہاں اس کا توتی بولے گا۔ ڈینی اور ویرا کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا۔ بات کا رخ شی کی طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تم یہاں شی کی تنظیم نو کے لیے آئے ہو، اپنی حد سے تجاوز مت کرو۔ بات وہیں تک رکھو جہاں سے شروع کی تھی۔ میرے آنے کا مقصد بہت جلد تمہارے اور سب کے سامنے آ جائے گا۔ اپنے لہجے کی سختی اور تحکم سے وہ مظلوم یا مجبور نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایک عزم پنہاں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں راجا کو جو کہانی سنائی تھی وہ من گڑت تھی۔ وہ شی کے بارے میں کوئی نیا منصوبہ لے کر پاکستان میں وارد ہوا تھا۔ میں اس سے ماجد بن کر ایک مخصوص زاویے سے بات کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں راجا کی بتائی ہوئی باتوں کا حوالہ دے کر اسے ذلیل کرتا یا شی کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کر کے اسے حیران کرتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ہرزہ سرائی سننی ضروری تھی۔ $1,000,000 کے عوض ڈینی، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، وہ امریکی حکومت کے ساتھ شی کو بھی مطلوب ہے۔ تم نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ مجھے یہ سب پہلے سے معلوم تھا، اسی لیے میں نے جان سے بات بگڑنے کے بعد تم سے رجوع کیا ہے۔ میں تمہارے دیے ہوئے کسی پروگرام کے مطابق کہیں ملنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے وقت اور جگہ بتا دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، ایک ہی بات ہے، وہ آسانی سے کسی چکر میں آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر تمہاری گاڑی خراب ہو سکتی ہے، عین موقع پر کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جان جیسی کسی احمقانہ واقعے کا احاطہ ہو۔ اپنے ٹھکانے اور حلیے کے بارے میں بتاؤ اور اب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں جب مناسب سمجھوں گا خود تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور ہم سکون سے بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں گے۔ میں ہر وقت ایک جگہ نہیں بیٹھا رہتا۔ میں نے کہنا چاہا لیکن اس نے میری بات اڑا دی۔ میں بھی اپنے وسائل رکھتا ہوں۔ تمہاری موجودگی میں تمہارے ٹھکانے پر آؤں گا۔ میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے ہلکی سی جلاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی تمہیں ایک پاس ورڈ بتا دوں گا، وہی ہماری باہمی پہچان ہوگا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تم مجھ سے ملنے سے پہلے اپنے آدمیوں سے میرے بارے میں چھان بین کراؤ گے۔ اگر تمہیں کوئی بھی بات مشتبہ نظر آئی تو تم مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لوں گا، یہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ آئی میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب تم کو مجھ سے شکوہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے انکار کے بعد اب میں ڈینی سے تمہارا سودا کروں گا۔ وہ شاید $1,000,000 تو نہیں دے سکے گا، مگر مجھے اس سے ایک بڑی رقم ضرور مل جائے گی۔ میری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اس کا فیصلہ سنتے ہی میں نے پانسا پھینکا، تم اس کمینے سے میرا سودا کرو گے؟ حیرت اور غصے کی زیادتی سے اس کی ہکلاتی ہوئی آواز ابری۔ مجبوری ہے، میرا خیال تھا کہ تم ڈینی کا نام سنتے ہی ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، مگر تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ شیخ آئی میں نے شیر دل ہوا کرتے تھے، مگر تم بزدل معلوم ہوتے ہو۔ بات بگڑتی دیکھ کر میں تندو پر اتر آیا۔ بزدلی اور احتیاط میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں برہمی نہیں تھی۔ شاید اس نے مجھے ڈیل نہ ہونے کی کھلی دھمکی دی تھی، ورنہ وہ خود مذاکرات جاری رکھنے کا خواہاں تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم میرے علاوہ شی کے کسی اور
آئی مین کو جانتے ہو؟ میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن وہ اپنے حریفوں کے ہاتھوں مارا گیا بہت دلیر اور بے خوف آدمی تھا۔ میں نے فی البدی ایک خیالی پیکر تراش لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے دشمن کسی بھی وقت اسے مار دیں گے۔ اس کو ڈر تھا کہ اس کی سلور آئی دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تو شی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اس نے فرار کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی سلور آئی میرے پاس رکھوا دی اور میدان میں ڈٹا رہا۔ اوہ، اس کی سلور آئی کہاں ہے؟ اسپیکر فون پر اس کی مستربانہ آواز ابری۔ وہ امانت آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں چاہتا تو اس کی مدد سے خود آئی مین بن سکتا تھا، مگر میں مردہ گھوڑے سے پر سواری کرنا پسند نہیں کرتا، نہ کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا تصور کر سکتا ہوں۔ تم ہر تھوڑی دیر بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہو۔ میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز سے بے اعتباری متراشا تھی۔ تم چاہو تو میں گول طلائی سکے پر دونوں طرف ابری ہوئی نقرئی آنکھ دکھا سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ مجھ سے ملو۔ وہ سلور آئی مجھے دے دو، میں تمہیں $20,000 دوں گا۔ اس نے مستربانہ آواز میں پیشکش کی۔ میں کسی قیمت پر امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں نے زور دے کر کہا۔ باقی لوگ خاموش تھے، مگر ویرا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ وہ آئی مین کے اضطراب کا سبب سمجھ رہی تھی۔ نقرئی آنکھ والے 2 طلائی سکوں کا مالک بن کر وہ ہر ایک کو باور کرا سکتا تھا کہ وہ سپر آئی مین ہے۔ ایسی صورت میں اسے دنیا کی کوئی طاقت شی کی سربراہی سے نہیں روک سکتی تھی۔ امانت رکھوانے والے کی موت کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب تم اسے بیچ دو تو یہ خیانت نہیں ہوگی۔ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں آج یا کل تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، میں نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ تم اس نمبر سے میرا کھوج لگا لو گے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرا پتہ معلوم ہو چکا ہے۔ اس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا میرے جواب نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ جو چاہو سمجھ لو، میں نے بے نیازی سے کہا۔ تم کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں کل 2 بجے خود فون کروں گا۔ اس وقت ہم بہتر طور پر بات کر سکیں گے۔ تم نے مجھے فکر اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میں سلور آئی سے دستبردار ہونے سے زیادہ ڈینی کے معاملے میں دلچسپی لوں گا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میرا خیال ہے کہ تم کام کے آدمی ہو۔ کل ہم ڈیڈ لاک کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کی بات پوری ہونے پر میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ خدا کی پناہ! سلطان شاہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھ کر بولا، تمہارے مغز میں بہت دم ہے۔ اس جیسے ٹیڑھے آدمی سے اتنی دیر تک باتیں کرنا تمہارا ہی کام تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی گفتگو اتنا طول نہیں دے سکتا تھا۔ تم اس طرح بات سے بات نکال رہے تھے جیسے تم نے سب کچھ پہلے سے سوچا ہوا ہو۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل 2 بجے وہ کوئی نیا شوشہ کھڑا کر دے۔ اول خان نے اپنی رائے دی۔ میں نے سوچ سمجھ کر اسے کل تک کا وقت دیا ہے۔ وہ جان والے واقعے سے باخبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکی عملے سے قریبی رابطے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ براہ راست جان ایشکوف کو فون کر کے اس سے ماجد کے بارے میں معلوم کرے۔ اب اسے چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں زبان کھولی۔ وہ موذی ہے، CIA والوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا گل کھلا سکتا ہے۔ میں نے غزالہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت میری اور اس کی سوچ بڑی حد تک یکساں تھی۔ وہ موذی ہے اور میری رائے میں ڈینی سے صرف ایک غلطی سرزد ہوئی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ویرا بولی، تم نے اس سے ماجد بن کر بات کی تھی تو تمہیں سلور آئی کا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان دونوں کو یکجا کر کے وہ تمہاری طرف سے بھدک سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو میں نے جان بوجھ کر کی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات شی میں مشہور ہو چکی تھی کہ میں ایک سلور آئی پر قابض ہو چکا ہوں۔ اسے واپس لینے کے لیے جیمی لائٹ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ وہ بھاری نقصان اٹھا کر بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا ذہن میری اس غلطی کی طرف جائے گا تو وہ خود اسے اپنے ذہن سے جھٹک دے گا کہ اس سے گفتگو کرنے والا خود ڈینی ہوتا تو ایسی فاش غلطی نہ کرتا۔ سلور آئی کا حوالہ دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ ویرا نے اسی لمحے میں دوسرا نقطہ نکال لیا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شی میں سربراہ کا منصب خالی ہے۔ 2 سلور آئیز کا مالک بن کر وہ اس سربراہی کا حقدار بن سکتا ہے۔ شاید اسی ایک نقطے پر ہماری دوسری فون کال
پر مفاہمت ہوئی ہے۔ اگر تم نے ان خطوط پر سوچتے ہوئے سلور آئی کا ذکر چھیڑا تھا پھر ٹھیک ہی تھا۔ ویرا اسباز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جمی لائٹ وائٹ ہاؤس کے ڈرائیو وے پر کسی گمنام قاتل کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ اس کے بعد آنے والے تمہارے ہاتھوں مارے گئے اور پھر شی کا شہزادہ بکھرتا چلا گیا۔ میرا کبھی کبھی پرانے لوگوں سے رابطہ ہوتا رہا مگر کہیں سے کسی سرگرمی کی خبر نہیں ملی۔ اب یہ نیا آئی مین آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسی نے واشنگٹن میں شی کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور 2 سلور آئیز حاصل کر کے اپنی صلاحیت منوا لیتا ہے تو پھر یہ میرے مردہ باپ کی جگہ بھی لے سکتا ہے۔ بس مبہم سا یہی خاکہ میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں تھا۔ میں نے سلور آئی کی بات نکال لی۔ میں نے کہا جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا۔ غزالہ نے پرسکون لہجے میں میرا ساتھ دیا۔ ابھی صرف راجہ ہمارے قبضے میں آیا ہے، پتہ نہیں آئی مین نے اور کس کس کو خرید لیا ہوگا۔ اب اسے مہلت دینا ایک موذی کو پالنے پوسنے کے مترادف ہوگا۔ اول خان نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ غزالہ کی تشویش بجا ہے، ہمیں اس کا پتہ معلوم کرنا چاہیے۔ شی کی تاریخ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ بظاہر وہ سوسائٹی ہیروئن کے انسداد کے لیے بنائی گئی تھی اور عالمی پیمانے پر کام کرتی تھی۔ یورپ اور امریکہ میں شی والے اپنے مقاصد سے اس حد تک مخلص ضرور تھے کہ اپنی دوسری غیر قانونی سرگرمیوں کے ساتھ ہیروئن کے انسداد کے لیے بھی کام کرتے تھے، لیکن جنوبی ایشیا اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں شی کا کردار بالکل مختلف تھا۔ پاکستان میں شی کے شرمناک دندوں کا میں چشم دید گواہ تھا۔ وہ امریکی سرمایہ کے بل بوتے پر پاکستان کے گلی کوچوں میں ہیروئن کے آزادانہ استعمال کی سرپرستی کر رہے تھے۔ مہنگے داموں آنے والی ہیروئن سستے داموں پر ہیروئنچیوں کو فراہم کی جاتی تھی۔ فلسفہ یہ تھا کہ علاقے کی ساری پیداوار پاکستان کے راستے پوری دنیا میں سمگل ہوتی تھی۔ اگر پاکستان میں اس موذی نشے کی مانگ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو سمگلنگ کی مقدار میں اسی قدر کمی ہو جاتی۔ پاکستان میں وہ لوگ صرف ہیروئن کو فروغ نہیں دیتے رہے تھے بلکہ حکومت سے برگشتہ گروپوں اور علیحدگی پسند عناصر کو رقوم اور ہتھیاروں کی صورت میں بھاری امداد فراہم کرتے رہتے تھے۔ ان کی ایسی کوششوں کو امریکی سفارتکاروں کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہوتی تھی۔ مجموعی طور پر مجھے ایسا نظر آیا تھا جیسے شی والوں کو پاکستان کا وجود ایک آنکھ نہ بھاتا ہو اور وہ ہر طرح اسے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اپنے ان اٹل مشاہدوں کی بنا پر میں نے شی سے بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ ان دنوں شی کا یہ نعرہ تھا کہ ان کے کسی باغی کے لیے روئے زمین پر کہیں کوئی جائے امان نہیں تھی۔ میں نے اس کامیابی کے ساتھ ان کی صفوں میں دراڑیں ڈال کر اس نعرے کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ ان کے مفادات پر ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ آخر کار وہ پاکستان کی سرزمین سے اپنی بساط لپیٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ایک اجنبی آئی مین کا پرانا نام لے کر میدان میں اترا تھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے عزائم نیک نہیں تھے۔ امریکی ایجنسیوں کی ریشہ دوانیاں ناکام ہونے کے بعد واشنگٹن کے حکمرانوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے دوبارہ شی کے آزمودہ کردار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اول خان کو چند منٹ میں معلوم ہو گیا کہ آئی مین کے زیر استعمال فون ڈیفنس کے ساتھ میں فیز کے ایک مکان میں نصب تھا۔ آئی مین کے خلاف فوری کارروائی کی تجویز غزالہ کی تھی، لیکن اس بارے میں اول خان زیادہ پرجوش تھا۔ اس کی دانست میں آئی مین پر ہاتھ ڈالنے کا وہ مناسب ترین موقع تھا۔ اسے ایک رات کی مہلت مل جاتی تو وہ اپنا ٹھکانہ بدل کر ہماری دسترس سے دور نکل سکتا تھا۔ ہمارے لیے وہ محض ایک نام تھا۔ راجہ سمیت کوئی بھی اس کی اصل شخصیت سے واقف نہیں تھا۔ کراچی کی بھیڑ میں ایسے بے نام و نشان شخص کو تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس بار ہمارا مقابلہ بدماشوں کے کسی گروہ سے نہیں تھا بلکہ آثار بتا رہے تھے کہ آئی مین نے رازداری کے وجوہ کی بنا پر اپنے ساتھ بھیڑ نہیں رکھی ہوگی۔ ڈیفنس کے مکان میں وہ اپنی کسی ہم وطن لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ گھر کی خدمات اور دیکھ بھال کے لیے وہاں 2-4 ملازمین ہو سکتے تھے جن سے ہم لوگ آسانی سے نمٹ سکتے تھے۔ ہر شخص کی رائے تھی کہ اس مہم کے لیے ہمیں کسی اور مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اول خان مصر تھا کہ اس کے 2-4 تجربے کار آدمیوں کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ کا تجربہ تھا۔ وہ ہماری جن مہمات
وقت میں ایس ٹی ایف کے لڑاکا شریک ہوتے تھے، ان میں لڑائی بڑائی کا بیشتر بوجھ وہی اٹھاتے تھے، ہم لوگوں کا عملی کردار محدود اور مخصوص ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ منصوبہ بندی اور ذہنی مشقت کے عادی نہیں تھے، اس لیے عملی میدان میں اپنے جوہر دکھانے کے لیے مضطرب رہتے تھے۔ انہوں نے اول خان کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ اول خان اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں ڈیفنس کے علاقے سے بڑی حد تک واقف تھا۔ اس کی رائے تھی کہ ان دنوں فیز 7 کا علاقہ زیادہ آباد نہیں ہوا تھا، وہاں کسی کارروائی کے آغاز کے لیے گہری رات کا انتظار بے سود تھا۔ شام کے ہلکے اندھیرے میں بھی وہاں کسی مداخلت کے بغیر دعویٰ بولا جا سکتا تھا۔ شام ہو چلی تھی، غزالہ نے سب کے لیے چائے تیار کی۔ چائے کا دور ختم ہوتے ہی ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم پانچوں آسانی کے ساتھ ایک گاڑی میں سما سکتے تھے، مگر موقع کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ دونوں گاڑیاں ساتھ لی جائیں اور اول خان کی جیپ سے کچھ درمیانی ہتھیار ہماری گاڑی میں منتقل کر دیے جائیں۔ خود کار رائفلوں کی رازدارانہ منتقلی کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ویرا اور غزالہ اول خان کی جیپ میں تھیں، میرے ساتھ سلطان شاہ سفر کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں میں باہمی رابطے کے لیے اول خان نے ایک ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر دیا تھا۔ میرے ایما پر اس مہم کی سربراہی اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ ہماری گاڑیاں شہر کے پر ہجوم اور بارونق علاقوں سے گزر کر ڈیفنس کی حدود میں داخل ہوئیں تو سما اچانک ہی بدل گیا۔ پرسکون رہائشی علاقوں میں ہلکا پھلکا ٹریفک رواں تھا۔ رہائشی علاقہ کسی بھی قسم کی دکانوں یا دفاتر سے پاک تھا۔ ڈیفنس میں اس قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے کمرشل علاقے مخصوص کر دیے گئے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر 3 اور کہیں 4 منزلہ عمارات کھڑی کر دی گئی۔ ان کی نچلی منزل پر دکانیں اور شو روم قائم ہیں، اوپری منزلوں پر رہائش اور کاروبار کے ملے جلے مراکز پائے جاتے ہیں۔ کمرشل علاقوں میں مصروف اور لدی پھندی دکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے زندگی کی بھرپور چہل پہل کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے آگے رہائشی علاقوں میں پھر سکون آور خاموشی کا راج ہو جاتا ہے۔ علاقہ پوری طرح آباد اور خوبصورت مکانات سے بھرا ہوا ہے، لیکن فیز 7 میں صورتحال واقعی مختلف تھی۔ سڑکوں، روشنیوں اور دیگر سہولتوں کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن بیشتر علاقہ ریتلے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس روشن ریتیلے ویرانے میں کہیں کہیں اکا دکا مکانات آباد تھے۔ بہت سی جگہوں پر زیر تعمیر مکانات مزدوروں وغیرہ سے آباد نظر آ رہے تھے۔ آئی مین کی کمی کا پہلے سے سروے نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اول خان اپنے قیاس کی بنا پر مطلوبہ مکان کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا جغرافیہ جواب دے گیا ہے، کیوں نہ کہیں رک کر کسی سے پتہ معلوم کر لیا جائے۔ میں نے اپریٹس پر اسے چھیڑا۔ پتے سے مکان تلاش کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، یہاں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، ہمیں کمرشل ایریا میں کسی اسٹیٹ ایجنسی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں صحیح اسٹیٹ پر آ گیا ہوں۔ اس جواب کے ساتھ اول خان نے اپنی جیپ ایک سڑک پر موڑی اور رفتار کم کر لی۔ یہ عجیب علاقہ ہے، سلطان شاہ بڑبڑایا۔ ساری سڑکیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں۔ اگر سڑکوں پر شناختی بورڈ نہ لگے ہوئے ہوں تو سپاٹ زمین پر پھیلی ہوئی ان سیاہ لکیروں میں امتیاز کرنا مشکل ہے۔ اول خان کو اپنی یادداشت پر بھروسہ نہ ہوتا تو وہ یوں سیدھا نہ چلا آتا۔ کچھ دور چل کر اول خان نے ایک مکان کے سامنے اپنی گاڑی روک لی۔ میں نے مصلحتاً اس سے فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے قریب جانے کے بجائے اپنی گاڑی دور روک لی۔ منزل آ جانے کے احساس سے سلطان شاہ اپنی نشست پر کچھ بے چین سا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اپریٹس پر اول خان کی مایوسانہ آواز ابھری۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے، ساتھ ہی کرائے پر خالی ہے کا بورڈ بھی لٹکا ہوا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم صحیح پتے پر پہنچے ہو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ 100% یہی مکان ہے، اس پر پتے کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ تینوں پتے کے بارے میں اتنے پر یقین تھے کہ خالی ہاتھوں جیپ سے سڑک پر اتر آئے اور اپنے مطلوبہ مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی جیپ کے پیچھے لے جا کر روک دی۔ سلطان
سلطان شاہ نے پرتشویش انداز میں میری اور اول خان کی گفتگو سننے کے بعد ریوالور سنبھال لیا تھا۔ گاڑی روک کر ہم دونوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں نے گاڑی روکتے ہی دیکھ لیا تھا کہ اول خان درست کہہ رہا تھا۔ مکفل پھاٹک پر ٹولٹ کا لٹکا ہوا بورڈ ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس بورڈ کے نیچے رابطے کے لیے ایک فون نمبر دیا ہوا تھا۔ یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے میرے کانوں میں غزالہ کی آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے پہلے یہ مکان آباد تھا اور اب اس قدر ویران پڑا ہوا ہے؟ اتنی سی دیر میں وہ گھر خالی کر گیا اور دروازے پر ٹولٹ کا بورڈ بھی اویزاں کر دیا گیا۔ اس گھر کے سامنے 2 گاڑیاں رکتی دیکھ کر قریبی زیر تعمیر مکان سے ایک مزدور باہر نکل آیا تھا۔ اول خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا، کہیں یہاں بھی سنی کمار اور چندن والا چکر نہ چل رہا ہو کہ خالی مکان کا فون کہیں اور استعمال کیا جا رہا ہو۔ محکمے کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی اور چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہم پانچوں ٹہلتے ہوئے اس تاریک مکان کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ پٹھان مزدور ناخواندہ تھا، اس کی اردو کمزور تھی۔ اول خان نے چند لمحوں کے لیے اسے پشتو میں بات کی اور ہمیں بتایا کہ اس مکان کے گیٹ پر وہ بورڈ پچھلے کئی ہفتوں سے لگا ہوا تھا لیکن پھاٹک پر تالا نہیں تھا۔ مزدور نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ وہاں کسی کی آمد و رفت رہتی تھی یا مکان خالی پڑا رہتا تھا۔ مزدور اول خان کو سلام کر کے ہمیں حیران نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اندر چل کر دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سلطان شاہ یہ کہہ کر مکفل آہنی پھاٹک کی طرف بڑھا اور کسی بندر کی طرح کنڈے پر پیر ٹکا کر تیزی سے اندر کود گیا۔ فرش پر اس کے کودنے کی دھمک خاصی تیز تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ سلطان شاہ مسلح اور پھرتیلا ضرور تھا لیکن اندھیرے میں گھات میں بیٹھا ہوا کوئی بھی دشمن بہت آسانی سے اسے اپنا نشانہ بنا سکتا تھا۔ اندر کودنے کے بعد شاید سلطان شاہ نے بھی کسی رد عمل کا انتظار کیا اور پھر اندر سے ذیلی راستے کی کنڈی کھول دی۔ میں دانستہ اونچی آواز میں بولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ مدعا یہ تھا کہ گھر کی تاریکی میں اگر کوئی چھپا ہوا ہو تو ہماری نفری سے باخبر ہو جائے اور ہم سے مقابلہ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ مکان میں تاریکی کے ساتھ گہرے سناٹے کا راج تھا۔ سلطان شاہ ریوالور تھا میں سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے پورچ کی روشنی کا سوئچ آن کر دیا۔ داخلی دروازہ مقفل تھا۔ میں اول خان کے ساتھ پورچ میں رکا رہا۔ وہ تینوں اندر داخلے کی کوئی راہ تلاش کرنے کے لیے داہنی طرف چل دیے۔ مکان میں ہفتوں کی ویرانی کے آثار نہیں ہیں۔ اول خان نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، یہاں انسانی بو پائی جا رہی ہے۔ وہ ساحل کا قریبی علاقہ تھا۔ اگر وہ مکان کئی ہفتوں سے بند اور غیر آباد ہوتا تو رچی ہوئی سیلن میں ناگوار سی بو ضرور پیدا ہو جاتی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مکان پر ٹوائلٹ کا بورڈ دھوکہ دینے کے لیے لٹکایا گیا تھا، ورنہ آئی مین کچھ دیر پہلے وہاں موجود تھا۔ میں نے مقابلے کا خوف دور ہو جانے کے بعد سگریٹ سلگا لی۔ ہم دونوں وہیں کھڑے تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ چند کھٹکوں کی آوازوں کے بعد مکان کا داخلی دروازہ کھل گیا اور وہاں سے وہ تینوں نمودار ہو گئے۔ وہ فون سے خوف زدہ ہو کر بھاگا ہے، ورنہ تھوڑی دیر پہلے یہیں موجود تھا۔ ویرا نے مکان سے برآمد ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں اطلاع دی، مکان پوری طرح فرنشڈ اور صاف ستھرا ہے۔ کچن میں کھانا پکانے یا گرم کرنے کی تازہ بو رچی ہوئی ہے۔ غزالہ نے اس کی تائید کی۔ اس مرتبہ ہم پانچوں ہی ایک ساتھ آگے بڑھے تھے، مگر میں ایک فوری خیال کے تحت ٹھٹک گیا۔ تم تینوں اندر ہو آئے ہو، اب یہاں رک کر نگرانی کرو، میں اول خان کے ساتھ اندر کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ تم کدھر سے اندر گھسے تھے؟ ساری کھڑکیوں پر مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی ہے۔ میں نے ایک بیڈ روم کے ونڈو ایئر کنڈیشنر کو اندر گرا کر داخلے کا راستہ بنایا تھا۔ میں اسے توصیفی نظروں سے گھور کر مسکرا دیا۔ کسی خالی گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے بہتر اور آسان راستے کا انتخاب مشکل تھا۔ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر میں اول خان کے ساتھ مکان میں داخل ہو گیا۔ مکان بہت شوق اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ وہاں 3 بیڈ روم تھے۔ 2 کمروں کے بستر بالکل بے داغ اور ہلکی سی گرد میں ہٹے ہوئے تھے۔ ماسٹر بیڈ روم بے ترتیب تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ گھر میں بس وہی ایک خواب کا استعمال کی جا رہی تھی یا پھر کھانے کی میز پر اسرار مکینوں کے استعمال میں رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے صوفوں اور قالین پر بھی گرد کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔
دونوں خواتین کے مشاہدے کے مطابق کچن پوری طرح زیر استعمال اور خوشبوؤں میں رچا ہوا تھا، کہیں گرد و غبار کا نشان تک نہیں تھا۔ ریفریجریٹر مختلف اشیاء خورد و نوش اور مشروبات سے بھرا ہوا تھا، جس میں بیئر کے ڈبے بھی شامل تھے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ فریج میں محفوظ کیا ہوا کھانا مقامی طرز کا نہیں، ہر ڈش مغربی طرز کی نظر آ رہی تھی۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ وہاں غیر ملکی رہ رہے تھے۔ کچن کا جائزہ لینے کے بعد ہم واپس ماسٹر بیڈ روم میں لوٹ آئے۔ میں نے الماریوں اور درازوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اول خان نے اپنے موبائل فون سے آئی مین کا نمبر ملایا تو خوابگاہ میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سب کچھ درست تھا، ہم اپنی تفتیش کے مطابق صحیح ٹھکانے پر پہنچے تھے، مگر ساری تیزی دکھانے کے باوجود آئی مین اور اس کی مددگار لڑکی کھو چکے تھے۔ اس گھر کا فون نمبر چیک کرنے کے بعد اول خان بھی میرے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان لوگوں نے جاتے ہوئے اپنی ایسی کوئی ذاتی چیز نہیں چھوڑی تھی جس سے ان کی شناخت میں مدد مل سکے۔ میک اپ اور شیونگ کے ہلکے پھلکے سامان کو چھوڑ کر وہ اپنا سب اسباب سمیٹ کر لے گئے تھے، جو یقیناً مختصر رہا ہوگا۔ ہم ادھر کا رخ کرتے یا نہ کرتے اسے فرار ہونا تھا، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اول خان نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، اس نے فون کے لیے کل 2 بجے کا وقت صرف مہلت لینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے بات کرنے والا ماجد نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے صرف یہ بات کافی تھی کہ ایک اجنبی اس کے ٹھکانے سے واقف ہو چکا ہے، جو اپنا مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں اسے کوئی بڑا نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ وہ غیر ضروری خطرات مول لینے والوں میں سے نہیں ہے، پہلی فرصت میں نکل بھاگا۔ وہ کہاں جائے گا؟ مالک مکان کو اس کے بارے میں بہت کچھ اگلنا پڑے گا۔ میں نے تلخی سے کہا، اس نے ایسے مشتبہ غیر ملکی کو اپنا مکان کیوں دیا جو دروازے پر ٹولیٹ کا بورڈ لٹکا کر کسی چور کی طرح اندر چھپا ہوا تھا؟ بورڈ پر لکھا ہوا نمبر تمہیں یاد ہے یا میں دیکھ کر آؤں؟ اول خان نے پوچھا۔ وہ بھولنے والا نمبر نہیں تھا، میں نے دیکھتے ہی حفظ کر لیا تھا۔ ہم نے بیڈ روم کا ایک کونا چھان مارا، لیکن ایسا کوئی پرزہ تک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس سے آئی مین یا اس کی ساتھی کی شناخت میں مدد ملتی۔ وہ دونوں بہت قلیل وقت میں فرار ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہر ممکنہ احتیاط سے کام لیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔